جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام کیسر زمان. سر آپ لاہور سے؟ جی میں لاہور سے. جی سر کیسر ہمارا آپ سے کوشچن یہ ہے آج کہ آپ کا ڈے کا پلان جو ہوتا ہے وہ آپ کا پلانڈ ہوتا ہے یا بس اٹھ گئے تو جو ہو گیا وہ ہو گیا؟ نا جو ہے وہ پلانٹ یہ ہے کہ مطلب اگر اسپیسیفکلی آپ کی کوئی چھٹی کا دن ہے یا آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس والے سے کوئی آپ پلان کر لیتے ہیں کہ فلان ٹائم پہ یہ چیز کرنی ہے. لیکن ایک جو معمول ہے وہ چلتا رہتا ہے آپ کی فجر سے لے کے عشاء تک, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد آپ کا جو ہے دن جب ختم ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے پھر جو ہے وہ نیکسٹ ڈے کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں. جی ماشاء اللہ. میں اصل میں کوشچن آپ سے یہی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ عموماً ہم لوگوں کو روکتے ہیں, وہ پورے دن کا پلان تو بتا دیتے ہیں, اس میں نماز کا ذکر ہی نہیں کرتے. تو اصل میں یہی انہی لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں جو ماشاء اللہ اپنا دن کا آغاز نماز سے کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت سے کرتے ہیں اور پھر اپنے دنیاوی کام کو لے کے چلتے ہیں. تو ماشاء اللہ آپ نے تو پہلے کوشچن میں ہی میرے جو ہے سارے آنسر دے دیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ایسے لوگوں کے لیے کچھ میسیج دینا چاہیں گے جو بالکل ہی پلان نہیں کرتے, کیونکہ نوجوان نسل جو ہے عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بالکل کیئر لیس ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ نعمان. میں نے سن لیا نماز کا پلان کہیں نہیں, آپ نے بتایا کہ یار میں فجر سے سٹارٹ کرتا ہوں. نہیں میں زور سے اسٹارٹ کرتا تھا پہلے. ہاں جی فجر کے میں سو جاتا تھا پہلے. اچھا ہاں جی. مطلب ڈیلی پڑھتے ہیں نماز یا کبھی کبھی؟ کبھی کبھی, یا میں جھوٹ بولوں میں کبھی کبھی نہیں, سچ ہی بولنا چاہیے, اچھی بات. ہمارا دراصل کوشچن آج یہی ہے لوگوں سے کہ لوگ پورے دن کا پلان تو کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے نا ان کا نماز کا پلان نہیں ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ وہ کافر ہوتے ہیں, وہ لوگ بہت کافر ہوتے ہیں. دن میں بلا ایک بھی نماز پڑھ لیں, پھر اللہ کو میاں کو پتہ ہوتا ہے نماز پڑھتی ہیں جی, ان کا دین ہے نماز میں. چلیں بہت شکریہ. نماز کو قائم کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ نماز فرض ہے. جیسے ہمارے ماں باپ کے اوپر ہم کہتے ہیں نا امی ابو کو آپ کا فرض ہے ہمیں پڑھانا لکھانا کھانا دینا, اس طرح نماز ہمارا فرض ہے ہر بندے کے اوپر. پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ پڑھیں گے. بہت شکریہ نعمان بھائی. وہ لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس حوالے سے ہماری, اور وہ بڑی ان کی توقعات ہیں ہمارے ساتھ. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کو سیریس لیں, اسلام کو ویسے لے کے چلیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. بے شک, بالکل آپ نے بالکل درست کہا. اور دیکھیں پاکستان اسلامی کنٹری ہے, ہم نے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ ہی حاصل کیا. تو لیکن یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نئی نسل جو ہے وہ آنے والی جو اب یہ اپنا جو ہے وہ اس طرف جو ہے اس طرف پلان نہیں کرتی ہے یا اپنا توجہ نہیں دیتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی روٹین میں جو ہے وہ نمازوں کو بھی شامل کریں, اس کو اہمیت دیں. اور ظاہر بات ہے جس طرح سے ہم ایک نیوکلیئر کنٹری ہیں تو ہماری رسپانسبلٹیز اس حساب سے اور بھی بڑھتی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ایک اسلامک جو کنٹریز ہیں اس والے سے ایک نمایاں مقام بھی ہو. اور وہ تبھی حاصل ہوگا کیونکہ ہم نے پاکستان جو ہے وہ اپنا اسلام کے نام پہ ہی حاصل کیا تھا. اور انفارچونیٹلی جہاں پہ جو ہے وہ اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکا ہے, لیکن ہم عوامی سطح پہ انڈیویجلی جو ہے وہ اس چیز کو اپنے پرسنل لائف میں جو ہے نمازوں کو قرآن مجید کو اہمیت دیتے ہوئے ہم اس طرف بڑھ سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی حکمران ہوں گے. تو پھر ہم توقع کر سکتے ہیں اگر ہم پہلے خود بدلیں گے تو تبھی ہم جو ہے وہ ایک کنٹری وائڈ جو ہے وہ اس میں تبدیلی جو ہے محسوس کرنا شروع کریں گے, یا اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی اور ہماری کوششوں کی جو ہے وہ لے کے آئے گا, اس کا ہمیں پھل بھی دے گا. لیکن جب ہم جیسا کہ یہ آپ نے بڑی بات کہی ہے کہ انفارچونیٹلی ہم جو ہے وہ اس وقت اس حوالے سے اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں اور اپنی روٹین روزمرہ کی جو روٹین ہے اس میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے. تو یہی کہا جا سکتا ہے, اور آج جو ہے وہ اپنا اس ویڈیو کے توسط سے بھی یہ پیغام دیا جا سکتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دیں اور اس حوالے سے سوچیں کہ ہم نے جو ہے وہ آئندہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کم از کم نمازوں اور روزمرہ کی روٹین میں قرآن مجید کی تلاوت کو بھی, اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اسلامک جو اقدار ہیں ان کو بھی مزید اہمیت دیں تاکہ ایک کنٹری وائڈ جو ہے چینج ہم محسوس کر سکیں کسی وقت میں جا کے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جیسے کیسے صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو اسلامک کنٹری ہے ہم نے اسلام کے نام پہ اس کو حاصل کیا اور ابھی تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا.
دیکھیں اس میں ہماری اپنی غلطی ہے، نہ ہی ہم نے اسلام کو سمجھا، نہ ہی ہم نے اسلام کو سیریس لیا، نہ ہی ہم نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا، نہ ہی ہمیں پتہ قرآن میں کیا لکھا ہوا. تو جب تک ہماری نوجوان نسل اس چیز کو سمجھے گی نہیں، اسلام ہم اپنے اوپر غالب کر ہی نہیں سکتے. تو ڈاکٹر صاحب کی مجھے بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا، ہندوستان جو کہ جنہوں نے صرف اسلام نے ان کو قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. بہت شکریہ کیسے صاحب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ محمد سعید. محمد سعید جی. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ سجاد احمد. سجاد احمد. اچھا، ہم لوگ یہاں پہ سب سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کرتے کیا ہیں؟ مدرسے میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. حافظ جی. اور آپ بھی؟ میں پڑھتا تو نہیں ہوں. کام کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں ماشاء اللہ. لیکن اس میں ہم نا یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے ظہر کی نماز کب پڑھنی ہے، کس مسجد میں جانی ہے، وہاں سے گزر ہوگا تو ہم وہاں سے پڑھ لیں گے، عصر کہاں پہ پڑھنی ہے، مغرب کہاں پہ پڑھنی ہے. یہ جو ہے نا پلان نہیں ہوتا. تو ایسا آپ کا تو ہوتا ہے پلان یا آپ کا بھی نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم تو مدرسے میں رہتے ہیں الحمدللہ. جب باہر نکلتے، جب بھی نماز کا وقت ہو جاتی ادھر ہی نماز پڑھ لیتے. اور جب بس ساتھ ٹائم باہر نکلتے کھیلنے میلنے کے لیے، ادھر ہی جب مسجد باہر نکلتے تو اس وقت نماز پڑھ کے باہر نکل جاتے. ماشاء اللہ. تو آپ کا ہوتا ہے پلان؟ ہمارا بھی یہی ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں. بالکل. چلے ماشاء اللہ. اچھا، ایسا کیوں ہے جو ہمارے کچھ نوجوان بھائی بھی ہیں، برا تو نہیں کہنا چاہیے لیکن لوگوں کا پلان نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے کہ وہ نماز کو کیوں نہیں پلان کرتے؟ بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بس اللہ ان کو ہدایت دے. چلے یہ اچھی بات ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو نہیں بالکل، میں تو کیا کہوں گا، میرے پاس تو بات نہیں ہے. دیکھیں میں سعودی عرب سے آیا ہوں، وہاں پہ نماز ہوتی ہے، اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو کام شام سب بند کر دیتے ہیں، تو نماز پہلے پڑھنے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے ہمارے جو پختون بھائی ہیں وہ تو یہ اس کو اہتمام کرتے ہیں، پنجابی بھی ہیں کچھ، سبھی کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ ہدایت دے ایسا ہی ہے. تو ایسا ہونا چاہیے. ویسے ہمیں نماز پہلے پڑھنی چاہیے کام کو چھوڑ کے یہاں پہلے پڑھنا پہلے چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. چلیں بہت شکریہ. آپ کا تعلق کس جگہ سے؟ میرا چترال قوم میں. ہاں چترال کا. اچھا ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آپ پشاور سے ہیں؟ جی نہیں، سوات. سوات سے. ماشاء اللہ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کا ٹاپک سن لیا، ہم نے ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینین لیے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ جو ہے سبق ملے گا. جو لوگ نماز کو سیریس نہیں لیتے، ہمارا بیسک ٹاپک یہی تھا کہ لوگ نماز کو سیریس کیوں نہیں لیتے. تو کافی لوگوں نے ہمیں جواب دیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ یہ جو ہیں آنر، جو کہ کمپنی کے آنر ہوتے ہیں، وہ نہیں اجازت دیتے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیریس نہیں لیتے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے. دعوت سب کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کیمرہ مین موجود ہیں مبین علی، جو دبئی سے اسٹریٹ اوے آئے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیتا ہوں. السلام علیکم.